السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ 1.5 سال سے تقریباً ہم سیرت النبی اور سیرت الصحابہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے شعبان سے متعلق کچھ چیزیں سمجھیں گے، اور پھر شعبان سے متصل رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو ہم پھر اسی کے متعلق گفتگو کریں گے اور سیرت کے بیان کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے روک دیں گے۔ سب سے پہلے تو دوستو، یہ جو مہینے آتے ہیں، یہ جو مواقع آتے ہیں، یہ ہم جو مسجد میں آتے ہیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری آخرت سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخرت کو ہمارے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، یہ ہماری آخرت کو یا تو بناتا ہے یا تو بگاڑتا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا شعر یاد آیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی یعنی خاک سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جناتوں کو اللہ رب العزت نے نار یعنی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری فطرت میں نہ آگ ہے اور نہ نور ہے، مٹی ہے۔ تو فطرت کے اعتبار سے تو ہم نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ تو جنت اور جہنم کا جو ہمارا فیصلہ ہونا ہے، آخرت میں کامیابی اور ناکامیابی کا جو فیصلہ ہونا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ اچھے اور برے اعمال ہیں۔ تو یہ جو بھی مواقع آتے ہیں، یہ ہمارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے اعمال کے کروانے کے لیے آتے ہیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ دیکھو دوستو، ہم دنیاوی مشغولی میں رہ کر، کاروبار میں رہ کر، بیوی بچوں میں رہ کر، دوست احباب میں رہ کر، رشتہ داروں کی صحبت میں رہ کر، جو سب سے پہلے بھولتے ہیں وہ آخرت کو بھولتے ہیں۔ کس کو بھولتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں دوستو کہ کتنے دن سے ہم نے قبر کو یاد کیا کیا؟ کبھی ایسا ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تصور کیا کہ ہم کو قبر میں جا کر سونا ہے، قبر میں جا کر لیٹنا ہے؟ لوگ ہمارے اوپر 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مٹی ڈالیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہاتھوں کو جھٹکیں گے اور اپنے کپڑے بھی ان ہاتھوں سے بچائیں گے، کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سیدھا نل پر جائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے اور نکل جائیں گے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ جس دن ہم کو قبر کے حوالے کیا جائے گا، اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہم منتظر رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار کسی کو یاد آ جائیں گی تو کچھ لوگ کہیں گے اچھا آدمی تھا، کچھ لوگ کہیں گے اچھا ہوا چلے گیا۔ حتیٰ کہ دوستو، ہماری آل اولاد، ہمارے رشتہ دار بھی بھول جائیں گے کہ سہیل نام کا بھی کوئی شخص اس دنیا میں بسا کرتا تھا۔ میں میری بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن کیڑوں نے ہمارے جسموں کو کھایا ہوگا ان کو بھی موت آ جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، جو بچنے والی چیز ہے، جو سٹور ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، وہ اس دنیا میں ہمارے اس جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جیسے جیتا ہے، کما تحیون تموتون، کہ تم جیسے زندگی گزارتے ہو، تمہارا جیسا لائف سٹائل ہے، تمہارا جیسا رہن سہن ہے، تموتون، اسی حال میں تم مرو گے۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ اچھا، ایک بات بتائیں دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ہم کسی چیز کو بھول جائیں اور کسی چیز پر دھیان نہ دیں تو کیا وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے؟ جیسے ہم کو موت کبھی یاد ہی نہیں آتی، اور اگر کوئی یاد دلائے تو ہم کو برا لگتا ہے۔
بولے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اتنا اچھا ماحول ہے، جمعہ کا دن ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے اور آپ موت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ آخرت ہے اور وہ موت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ دعا روزانہ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، جس میں موت کی یاد ہے، اگر روزانہ یہ بعض روایت میں آتا ہے 15 مرتبہ، بعض روایت میں آتا ہے 25 مرتبہ، جو شخص یہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو پڑھنا مقصد تھوڑی ہے، ایسا تو ہم کچھ بھی پڑھ لیں گے، مقصد یہ ہے کہ روزانہ پڑھنے سے ہمارے ذہن میں موت کا تذکرہ ہو، ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر ہم کروڑ پتی ہے تو بھی مرنا ہے اور ہم غریب ہے تو بھی مرنا ہے۔ ایک شہر میں 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا ایک ہی دن میں، لوگ جمع ہوئے، اور پہلے دوستوں ایسا ہوتا تھا کہ جب مردے کو قبرستان میں لے جایا جاتا تھا، میت کو لے جایا جاتا تھا، تو فوراً جو ہے مٹی وغیرہ اس زمانے کی چند علاقوں کے اندر، ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کیسی ہوں گی، بہت نرم مٹی ہوا کرتی تھی، فوراً قبر بن جاتی تھی۔ ابھی تو بہت مشقت کرنا پڑتی ہے، ابھی بھی بعض علاقے ہیں کہ قبرستان میں جنازے کو لے جا کر رکھتے ہیں اور فوراً قبر کو اسی وقت کھودتے اور پھر ڈالتے ہیں اندر۔ تو 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا ایک ساتھ میں، ان کے جنازے کو قبرستان لے جایا گیا۔ اس علاقے کے اندر ایک بزرگ تھے، انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی وہاں پر جس سے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ایک بزرگ ڈھونڈ کیا رہے ہیں، ڈھونڈنے لگے کچھ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ شخص ہے، یہ بڑا مالدار شخص ہے، اس کو کون سی قبر میں رکھا جائے، اور یہ غریب ہے بیچارہ، اس کو تو کوئی بھی قبر چل جائے گی، اس کو تو کوئی بھی قبر چل جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، قبر تو دونوں کی یکساں ہوگی، کفن تو دونوں کو یکساں پہنایا گیا ہے، نماز جنازہ بھی جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ اس پر پڑھی گئی اور اس پر بھی 4 ہی تکبیروں کے ساتھ پڑھی گئی، ایسا نہیں کہ مالدار ہے تو 8 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ تو یہ جو سوال تھا ان کا، یہ لوگوں کی عبرت کے لیے تھا کہ جب مرنے کے بعد کوئی فرق نہیں ہے تو انسان دنیا میں رہ کر فرق کو کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ اونچ نیچ والا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ کہاں سے ہم نے طے کر لیا کہ فلاں شخص اگر مالدار ہے تو اس کو عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے اور غریب کو جو ہے کوئی ویلو نہ دی جائے؟ تو کہنے لگے کہ میں یہی ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کو اچھی قبر میں دفنایا جا رہا ہے اور اس کو نارمل قبر میں دفنایا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ بولے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے ایسے زمانے کے اندر کہ ہم جو ہے ایک ہی قبر کے اندر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو کفن کسی غریب کو پہناتے ہیں تو امیر کے لیے کوئی الگ کفن لے کر آتے ہیں، کوئی الگ برگے لے کے آتے ہیں، کوئی دوستوں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق تو دوستوں ہم نے بنا کر رکھا ہے یہاں پر چند دنوں کا، جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ تو دوستوں ہمارے سامنے ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے، ہمارے سامنے آخرت روزانہ کے اعتبار سے ہونی چاہیے، ہم کو مرنا ہے یا ہم کو احساس روزانہ کے اعتبار سے ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے دوستوں کیا ہوگا، ہم اللہ سے قریب ہونے والے بن جائیں گے۔ آج ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہم کیوں ہیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آخرت کا تصور بالکل جو ہے ختم ہو گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں صرف دنیا کی کامیابی ہے، صرف اور صرف دنیا کی آگے بڑھنے کی فکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی فکر کی ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جیتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہ بھولے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پر موت اور زندگی کا ساتھ میں تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے دوستوں کہ جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ حالانکہ دوستوں جملے کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے ہونا ہی چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، ہم کو پہلے زندگی ملتی ہے یا پہلے موت آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ ارے ہم زندہ ہے، اب مر جائیں گے بعد میں، لیکن اللہ رب فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں اس آیت کے اندر کہ بھلے ہی زندگی تم کو پہلے ملی ہے، لیکن تم کو جو ترجیح دینی ہے، پرائرٹی دینی ہے، وہ موت کو دینی ہے، کیونکہ موت تو جو ہے یہ یقینی چیز ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، جس کو اللہ رب العزت نے روح دی ہے، جس کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بنی ہاشم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی. حضرت علی سے کہا کہ بنی ہاشم کو جمع کرو، کھانے کا اہتمام کرو، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت کا کام شروع کیا تھا، اور اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی مشرکین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ابھی تک مانا نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر اہتمام کیا دعوت کا. لوگ آئے، اس میں ابو لہب بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات شروع کی، دعوت کا مقصد یہ تھا، اس کھانے پینے کی چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت سے آشنا کر سکیں. جب اللہ کے نبی بات شروع کی، پھر ابو لہب نے جو ہے بیچ میں روڑا ڈالا، بات ختم کیا، سب لوگ بکھر گئے، چلے گئے. پھر کچھ دن گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے دوستو اپنے خاندان کے بارے میں اور پوری انسانیت کے بارے میں، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم جو ہے کہاں پر ہے اور کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہاں پر پہنچی، اور آج ہم اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا اہتمام کرو، ہم پھر سے بنو ہاشم کو بلائیں گے. پھر لوگ آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات شروع کی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ کیا. دوستو اگر انسان اپنی موت کے بارے میں فکر مند ہو جائے تو اس کو نیک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو اپنی موت ہی کو بھول جائے اس کو دوستو شیطان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ شیطان سے بھی آگے نکل جائے گا، جانوروں سے بھی آگے نکل جائے گا. آج یہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی برے کام کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ موت والا سین اس کو پتہ ہی نہیں ہے. معلوم تو ہے کبھی مریں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے مرنے کے بعد کیا کیا ہے، وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے. اور ہم بھی دوستو جب برے اعمال میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے موت کو بھول جاتے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے موت کو تو بہت دن سے یاد ہی نہیں کیا ہوگا، قبر کو تو ہم نے بہت دن سے یاد ہی نہیں کیا ہوگا، جس کا پورا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا بنو ہاشم کے درمیان کہ دیکھو تم لوگ مر جاؤ گے، تموتون کما تنامون، ایسے مرو گے جیسے تم سو گئے، جیسے روزانہ سوتے ہو. تم لوگ جو روزانہ سوتے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ جاتے ہو. تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. اس کے پیچھے کا دوستو سائنس اگر آپ پڑھیں گے کسی موقع پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آدمی سوتا ہے تو پھر واپس دوبارہ اٹھتا کیسے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اگر سو جائے کوئی اور پھر اٹھے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو سویا تھا نا، سویا نہیں تھا تو، یہ مرا تھا. احیانا بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں روزانہ. تو وہی بنو ہاشم کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح سے مر جاؤ گے جس طرح سے تم سوتے ہو، اور پھر تم اس طرح سے اٹھو گے، زندہ کیے جاؤ گے جس طرح سے تم کبھی مرے ہی نہیں تھے. مطلب آخرت میں قبر میں انسان اس طرح سے زندہ ہو جائے گا جیسے مرا ہی نہیں تھا. لیکن دوستو اس وقت یہ دنیا کا جو موقع ہے، اعمال بنانے کا موقع ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے پر کیا ملے گا، یہ جو موقع ہے دوستو یہ کبھی نہیں ملے گا مرنے کے بعد. انسان قبر میں قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، قیامت تک نماز پڑھتے رہے، اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر بھی کچھ نہیں ملے گا جتنا کہ 2 رکعت دنیا میں پڑھ لیا اس نے. اس لیے دوستو جو موقع آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں روزے کی بڑی فضیلت ہے. شعبان میں ہم جو ہے روزانہ روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے اور بہت چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، اسی طرح اسامہ ابن زید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، اور ان کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا مانتے تھے، کیونکہ حضرت زید کو اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اور یہ دونوں لگ بھگ سیم تھے، حضرت حسین اور حضرت اسامہ ابن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ان سے، حضرت حسین کی طرح. ان سے روایت ہے انہوں نے پیار میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، یعنی مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان فضیلت والا مہینہ، یہ 2 مہینے جو ہے بڑے بابرکت مہینے، اس کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے یہاں پر پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، یعنی میرے نامہ اعمال جب اس کا اینڈ ہوگا اور میرے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ کو سب سے جو آخری والا عمل دکھے وہ روزہ دکھے. اس لیے دوستو کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھنے کی فکر کریں.
کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ کے نبی نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے. تو اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی ہم اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے. مل کر بیٹھے دوزانوں.